Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you know, students, we are discussing the concept of organic chemistry اور اس میں ہم نے اس سے پریویس لیکچر میں یہ ڈسکس کیا ہے کہ جو فنکشنل گروپ ہیں، جیسے بات ہوئی کہ فنکشنل گروپ بیسیکلی ایک کسی فیملی آف آرگینک کمپاؤنڈز جو ہے ان کا ایک ریئیکٹیو پورشن ہوتا ہے جو اس کی کریکٹرسٹکس کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہر فیملی ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لہٰذا ہم نے پھر ان کو ایک لسٹ کی صورت میں ہم نے ڈسکس کیا کہ فنکشنل گروپ کس قسم کے ہیں، کس فیملی کا کون سا فنکشنل گروپ ہوتا ہے، اس کا فیملی نیم کیا ہے، اس فنکشنل گروپ کو سمبولیکلی کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں، پھر اس کا فیملی فارمولہ کیا ہوگا، یا جو سفکس ہیں جیسے الکین ہے تو ہم این یوز کرتے ہیں، الکین ہے تو این، یہ سفکس دی ورڈز وچ آر یوز ایٹ دی اینڈ آف اے فیملی آف دی آرگینک کمپاؤنڈس۔ تو یہ چیزیں ہم نے ڈسکرائب تھی اور مختلف ہم نے کریکٹرائز کیا فنکشنل گروپس کو، ایک لسٹ بیسیکلی میں نے دی تھی کہ، اور وہ لسٹ میں نے کہا تھا کہ یہ جتنا اس کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اتنا آپ کو جو آرگینک کیمسٹری ہے وہ مزید سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آرگینک کیمسٹری بظاہر مشکل لگتی ہے لیکن اگر اس کو سمجھ لیا جائے، اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر لیا جائے، کنسیپٹس کو اچھی طرح سمجھا جائے تو پھر بیسیکلی یہ کیمسٹری اتنی مشکل نہیں ہے۔ تو اسی کنسیپٹ کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آرگینک کمپاؤنڈز ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کیسے کر سکتے ہیں، کلاسیفیکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈز، کہ ہم آرگینک کمپاؤنڈز کو کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں۔ بیسیکلی جو آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کو دو مین کلاسز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو ہے اوپن چین یا اے سائیکلک، اور جو دوسرا ہے وہ ہے کلوز چین یا سائیکلک ان کو بولتے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے اوپن چین کا، کہ جس میں جو کاربن ایٹم کی جو چین ہوتی ہے وہ اوپن ہوتی ہے، اب اس اوپن چین میں ظاہر ہے کہ وہ اسٹریٹ چین بھی ہو سکتی ہے، برانچ چین بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو پھر مزید دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 جو اس میں آئے گا وہ آئے گا اسٹریٹ چین، اور اس میں آئے گا برانچڈ چین۔ اب ظاہر ہے جو اوپن چین ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس 4 کاربن ہیں، 1 2 3 4، دیز آر آل ہائیڈروجن، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, so it is C4H10, so this will be named as N-butane. N means normal or straight chain. اب اسی کو اگر ہم لکھتے ہیں برانچ چین کی فارم میں، 1 2 3 and 4، this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10، so this is called isobutane, this is again C4H10۔ اسی طرح ہم مختلف جو کمپاؤنڈز ہیں ہم اسٹریٹ چین کے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں جو بیسک جو اس پہ آتا ہے وہ کلاسیفیکیشن جو ہے یہ آن دی بیسز آف اسٹرکچر ہے۔ تو اگر ہم پروپین لکھتے ہیں 3 کاربن ہوں گی، جیسے جنرل فارمولہ آپ کو بتایا ہوا ہے CnH2n+2، کہ جتنی کاربن کی تعداد ہوگی، جتنی کاربن کے ایٹمز ہوں ان کو ڈبل کر کے +2 کر دیں۔ اگر 5 کاربن ہے تو 5 2s are 10 +2 12، تو C5H12 یہ پینٹین ہو جائے گا۔ اسی طرح پینٹین میں آپ اسٹریٹ چین بھی لکھ سکتے ہیں، سنگل برانچ بھی لکھ سکتے ہیں، ڈبل برانچ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم دو طرح سے ہم اس کو کریکٹرائز کرتے ہیں کہ اس میں ایک آئے گا آپ کا اسٹریٹ چین اور دوسرا جو آپ کا آئے گا وہ برانچ چین آئے گا۔ اب جہاں تک تعلق ہے کلوز چین کا، جیسا اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں جو کاربن کی چین ہوگی وہ کلوزڈ ہوگی۔ اب جیسے اگر آپ غور سے دیکھیں، جیسے اگر 3 کاربن ہیں تو پھر یہ اس طرح سے کلوز چین ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر 4 کاربن ہیں تو یہ
اس طرح ہو جائے گا، یا سم ٹائم اس میں ڈبل بانڈ بھی آ سکتا ہے، بینزین رنگ بھی ہو سکتا ہے، جیسے 6 کاربن ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بینزین۔ اب بیسیکلی کلوز چین کا مطلب یہاں اس کا نام سے اب فی الحال مطلب نہیں ہے کہ جو کاربن ایٹم اگر ان کو کلوز کر دیا جائے تو پھر ہم ان کو کلوز چین یا سائیکلک کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ جو رنگ آف کاربن ہے اس آگے وہ اسٹرکچر وائز ڈفر کر سکتا ہے کہ اس میں یہ مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے ایلی سائیکلک ہے اور اسی طرح کاربو سائیکلک ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایرومیٹک ہے۔ تو لہٰذا جس میں ایلی سائیکلک سے مراد یہ ہے بیسیکلی کہ اس میں کاربن کا رنگ تو ہوتا ہے لیکن اس میں بینزین رنگ نہیں ہوتا، جیسے اس میں 5 کاربن ہو سکتی ہیں تو ایسے یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایرومیٹک میں جو آئے گا وہ اس میں بیسیکلی بینزین رنگ ہوتا ہے کہ جس میں یہ رنگ آ جائے گا وہ بیسیکلی ایرومیٹک کہلائے گا۔ اب آگے اس کو مختلف ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ آیا جو ایرومیٹک ہے اس میں ادر دین کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، تو نارملی اس میں جو ایرومیٹک میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں ہم اس کو کاربو سائیکلک بھی بولتے ہیں۔ اب یہ دونوں کاربو سائیکلک میں آ جاتے ہیں کہ جن کے رنگ میں صرف کاربن ہو، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان میں یعنی جو یہ والا ہے بیسیکلی کہ اس میں جو رنگ از میڈ اپ آف کاربن ایٹمز اونلی، اس میں صرف کاربن ایٹم ہوگا، جیسے یہ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے لکھے ہیں تو بیسیکلی اس میں بھی کاربن ہے، اس میں بھی کاربن ہے، ایک سائیکل کی فارم میں۔ لیکن ان میں بعض میں جو رنگ ہوتا ہے جس میں صرف کاربن ایٹم ہوتی ہیں جس میں ایرومیٹک آ جاتا ہے، ایک اور ہوتے ہیں جو نان ایرومیٹک ہوتے ہیں جن کو ہم ہیٹرو سائیکلک بھی بولتے ہیں، ایک ہومو سائیکلک ہوتے ہیں، ایک جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں جو ہیٹرو سائیکلک بھی ہوتے ہیں۔ ہومو سائیکلک میں پھر یہ آپ کے آ جاتے ہیں جو ایرومیٹک ہے، اور جو ہیٹرو سائیکلک ہے اس میں ہیٹرو کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ، جس میں کوئی کاربن کے علاوہ نائٹروجن ہو سکتا ہے جیسے پیرول ہے، یا تھائیوفین ہے جس میں سلفر ہے، یا تو اس طرح کے مختلف جو فیوران ہیں جس میں آکسیجن ہے، تو اس طرح مختلف جو کمپاؤنڈز آتے ہیں۔ تو اس میں ابھی ہم اس طرح سے یہ کلاسیفیکیشن ڈسکرائب نہیں کر رہے، بیسیکلی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو آرگینک کمپاؤنڈز ہیں وہ کس طرح سے ہم ان کو آن دی بیسز آف اسٹرکچر ہم اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں۔ اوورآل جو آرگینک کلاسیفیکیشن ہے پھر اس میں ہم ہومو سائیکلک ہیٹرو سائیکلک کو پھر ڈسکرائب کریں گے، تو لہٰذا اس میں جو ڈفرینٹ فارمز آتی ہیں، لیکن ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمیں پھر مختلف چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس میں جو چند ایک جو ہم بات کر رہے ہیں بیسک کی بنیاد پہ کہ کس طرح ہم مختلف جو آگے ہم ڈسکرائب کریں گے کہ ہمارے پاس ایک پرائمری کاربن ہو سکتی ہے، پرائمری کاربن ایٹم، اسی طرح سیکنڈری کاربن ایٹم، پھر ٹرشری کاربن ایٹم، اسی طرح کوارٹرنری ہو سکتی ہے۔ تو بیسیکلی جو پرائمری کاربن ایٹم ہوتا ہے کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر، اس میں جس کاربن کے ساتھ کوئی فنکشنل گروپ ہوتا ہے، اگر وہ کاربن ڈائریکٹ کسی ایک اور کاربن سے اٹیچ ہو تو پھر اس کو ہم پرائمری کہتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ 5 کاربن ہیں، اب ظاہر ہے اس میں یہ سارے سنگل بانڈ ہے، تو اب فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس یہاں پہ ایکس ہے تو پھر یہ والی کاربن جو ہے یہ آگے ایک کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو ہم پرائمری کہیں گے۔ اور اگر یہاں پہ فار ایگزامپل ہائیڈروجن ہے تو پھر بھی یہ والی کاربن جو ہے اور یہ والی کاربن جو ہے دس ون اینڈ دس ون، دیز آر پرائمری کاربن ایٹمس۔ اسی طرح اگر ہم ان کاربنز کو دیکھیں، اس کاربن کو یا اس کاربن کو، اگر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 2 کے ساتھ اٹیچ ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 2 کے ساتھ اٹیچ ہے، اگر یہ دیکھیں تو یہ والی جو ساری ہوں گی یہ آپ کی سیکنڈری کہلائیں گے۔ یہ والی جو ہے کہ اس کاربن کے گرد بھی 2 کاربن ہیں،
اور اس کاربن کے گرد بھی 2 کاربن ہے. یہ والی جو کاربن ہے اس کے ساتھ ایک کاربن ہے, اس کاربن کے ساتھ ہے, تو یہ ہمارا اس طرح یہ آپ کی جو ہے وہ سیکنڈری کہلائیں گی. اب اگر ہم اس کو دیکھیں دس ون, تو یہ 3 کے ساتھ اٹیچ ہے, لہٰذا یہ والا جو بیٹے آپ کا کہلائے گا یہ ٹرشری کہلائے گا. سو جو پرائمری کاربن ایٹم ہے کہ کسی بھی چین کے اندر جب ایک کاربن ڈائریکٹ کسی ایک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو ہم پرائمری کہتے ہیں. جیسے میں نے یہ کاربن نمبر اس کو بتایا ہے کہ یہاں کوئی اور بھی ایٹم ہو سکتا ہے, ہائیڈروجن ہو سکتا ہے, ہیلوجن ہو سکتا ہے, الکوہل ہو سکتا ہے, کوئی گروپ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہم اس کو اس ٹرمینل والی کو پرائمری کہیں گے. اس کو ہم کیوں سیکنڈری کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کاربن کے گرد 2 کاربن ہیں. یعنی اس کو اگر ہم لیتے ہیں دس ون, تو یہ بیسیکلی دونوں سیکنڈری ہیں کیونکہ ان کے ساتھ لیفٹ رائٹ 2 کاربن ایٹم موجود ہیں. اور اگر اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے گرد 3 آتی ہیں, تو لہذا یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا ٹرشری. اور یہ والی جو کاربن ہے بذات خود دس ول بی کالڈ پرائمری. سو دس ڈپینڈز اپان دی نمبر آف دی کاربن ایٹم اٹیچڈ ٹو دا ایٹم in the chain. So we can classify the carbon atoms on the basis of their direct attachment. So primary carbon is the carbon in which the carbon attached to the functional group or simply it is attached directly to one carbon, تو اس کو ہم پرائمری کہیں گے. یعنی پرائمری کاربن ایٹم سے مراد وہ کاربن ایٹم ہے بیٹا جس میں ایک کاربن اگر فنکشنل گروپ کے ساتھ اٹیچ ہے تو پھر کسی ایک اور کاربن کے ساتھ اٹیچ ہوگی, یا اگر جیسے الکینز ہیں تو الکین میں ظاہر کاربن اور ہائیڈروجن ہوگی, تو جو ٹرمینل ہوں گی چاہے وہ لیفٹ ہوں رائٹ ہوں, جیسے یہ نیچے ہے, تو پھر یہ پرائمری کہلائیں گے. تو اس لحاظ سے اگر کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر جیسے سمپلی آپ ایک لکھتے ہیں CH3 CH2 CH3, اب اس میں یہ والی کاربن جو ہے یہ پرائمری ہے, یہ کاربن بھی پرائمری ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ ایک اٹیچ ہے, اس کے ساتھ بھی ایک اٹیچ ہے. لیکن یہ والی جو کاربن ہے یہ سیکنڈری ہے کیونکہ اس کے ساتھ 2 اٹیچ ہے. اسی طرح اگر آپ ایک اور کمپاؤنڈ لکھتے ہیں جیسے CH3 CH3 CH2 CH3, سپوز یہ ہے, اس میں ہمیں کہا جاتا ہے جی بتائیں پرائمری سیکنڈری کاربن کون سی ہوں گی, تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ والی پرائمری ہے, یہ والی جو ہے وہ یہ بھی پرائمری ہے. اب جہاں تک تعلق ہے اس کاربن کا یہ والی کاربن, تو یہ اس کے ساتھ 3 اٹیچ ہیں, لہذا یہ کیا ہے؟ یہ ٹرشری ہے. اور اگر ان کا ہم کہیں تو یہ والی جو ہے یہ سیکنڈری ہے, اور اس والی کو اگر ہم دیکھیں اگین دس از پرائمری. تو اس طرح ہم پرائمری سیکنڈری ٹرشری کسی بھی ایک ہی کمپاؤنڈ کے اندر ڈسکرائب کر سکتے ہیں. اسی طرح کوارٹرنری کا آپ لکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سپوز اس طرح کا کمپاؤنڈ ہے CH3C CH3 CH3 CH3, تو یہاں اگر آپ اس کاربن کو دیکھیں تو یہ ڈائریکٹ 4 کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے, لہذا اس کو ہم کوارٹرنری بھی کہتے ہیں, اور ایک اس کو ہم نیو بھی کہتے ہیں, تو اس لحاظ سے اس کو ہم نیو پینٹین بھی کہتے ہیں کہ جس کے اندر, تو لہٰذا یہ ایک ہمارا ایک سیٹ اپ ہے. مختلف آپ خود بھی اس میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ کس طرح ہم مختلف کاربنز کو پرائمری کے حوالے سے, سیکنڈری کے حوالے سے, ٹرشری کے حوالے سے, جہاں تک ان کی ڈیفینیشن کا بیٹا تعلق ہے, تو پرائمری کاربن وہ کاربن ہے جو کسی کمپاؤنڈ کے اندر ایک کاربن کے ساتھ ڈائریکٹ اٹیچ ہو, یا اگر اس کے ساتھ ایک فنکشنل گروپ ہے, مطلب ہیلوجن ہے, کوئی OH گروپ لگا ہوا ہے, یا کوئی بھی فنکشنل گروپ ہے جس میں کاربن نہیں ہے, تو اس کاربن کے ساتھ جو ڈائریکٹ کاربن ہوگی, چونکہ ایک ہو اس کے بعد جتنی مرضی ہو, جیسے اس کے ساتھ یا اس کے ساتھ یہ ایک ہے, آگے اور بہت ساری ہیں, یا جیسے یہ میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے, اس کا تعلق نہیں ہے اس سے, یا اس کے ساتھ یہ اٹیچ ہے, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, تو یہ پرائمری کہلائے گی, یہ بھی پرائمری کہلائے گی. اور یہ چونکہ درمیان والی جو ہے اس میں 2 ڈائریکٹ اٹیچ ہیں لیفٹ رائٹ, اسی طرح 3 بھی ہو سکتی ہیں جیسے 1 2 3 ہے, تو پھر یہ ٹرشری کہلائے گا.
تو لہٰذا یہاں 3 سے ہم جو مراد لے رہے ہیں وہ ہم ٹرشری لے رہے ہیں، اور یہ بیٹے پرائمری ہو گئی، یہ بھی آپ کی پرائمری ہو گئی، اور یہ بھی آپ کی پرائمری کاربن ہوگی۔ تو اس طرح ہم کسی بھی کمپاؤنڈ کے اندر، جیسے اگر آپ اس کو دیکھیں، دس از پرائمری، دس از پرائمری، دس از اگین پرائمری کاربن اینڈ دس از اگین پرائمری۔ وہ وجہ کہ اس کے ساتھ ایک اٹیچ ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا نہیں ہے، اس کے ساتھ۔ اسی طرح یہ والی اس کے ساتھ یہ ڈائریکٹ اٹیچ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا یہ پرائمری کہلائے گی۔ تو اس طرح ہم کسی بھی ایک کمپاؤنڈ کے اندر جو پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری اور کوارٹرنری یا جس کو نیو کا ہم نام دے رہے ہیں یہاں پہ، تو اس لحاظ سے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے چین کے حوالے سے، کہ اگر ہم نے کسی کو چین کے لحاظ سے دیکھنا ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے CH3 CH2 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 CH3۔ ناؤ دس از بیسیکلی C5H12۔ اب ظاہر ہے اس میں 5 کاربن ہیں، تو ایک چیز جو آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر نمبر آف جو کاربن ہے، نمبر آف کاربن 1 ہو سکتا ہے، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو ان کے جو سٹارٹنگ نیم ہے وہ میتھ ہوگا، ایتھ ہے، پراپ ہے، بیوٹ ہے، پینٹ ہے، ہیگز ہے، ہیپٹ ہے، آکٹ ہے، 9 ہے، نون ہے، اور ڈیک 10 ہے۔ تو یہ اس کا جو بیسیکلی سٹارٹنگ نیم ہے، اس کو ہم الک بولتے ہیں، کہ یہ جو سٹارٹنگ نیم ہوگا وہ 1 کے لحاظ سے اس طرح ہم یہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں کہ کس طرح ان کا جو نام ہے وہ سٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد پھر سفکس آتی ہیں کہ کیا یہ جیسے اگر آپ اس کو دیکھیں یہاں، تو اس کو ہم پینٹین کہتے ہیں نارملی، کہ یہ ایک پینٹین ہے۔ اب کون سی پینٹین ہے؟ اب اگر اس میں اسٹریٹ چین ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں این پینٹین، کہ یہ ایک نارمل کمپاؤنڈ ہے جس کے اندر جو چین ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہے۔ اسی طرح مختلف آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کو ہم نارمل الکین کہتے ہیں، اور ان میں بیسیکلی جو اس کا فارمولہ ہوتا ہے، جنرل فارمولہ جو ہوتا ہے وہ CH3 CH2 NCH3۔ تو یہ عموماً عام طور پہ یہ جو فارمولہ دیا جاتا ہے یہ نارمل الکینز کے حوالے سے، نارمل الکینز، کہ یہ جو نارمل الکین کہلائے گی، اس میں یہ اب یہ پروپین ہو سکتا ہے، بیوٹین ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ ہوتی ہیں آئسو الکینز، آئسو الکین، ان کا فارمولہ ہوتا ہے CH3 CH3 CH2 CH2 NCH3۔ یعنی آئسو میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو دوسری کاربن ہے اس کے ساتھ ایک برانچ ہونی چاہیے، یعنی ایک میتھائل اس کا گروپ ہونا چاہیے۔ جیسے اگر ہم پینٹین کا اگر ہم لکھیں C5H12، تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ CH3 CH CH3 CH2 CH3۔ اب اس میں if n = 1 ہے، یعنی اگر ہم CH2 گروپ 1 لگاتے ہیں تو اب یہ کیا کہلائے گی؟ آئسو پینٹین۔ تو یہ کہلائے گی آئسو پینٹین۔ اسی طرح اگر یہاں پہ آپ 2 لگا دیتے ہیں، اگر یہاں if n = 2 ہے تو پھر یہ فارمولہ بنے گا CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3۔ Now again the carbon number 2, this is 1 and this is 2, this is 1 and this is 2, here it is 1 and it is 2۔ سو کاربن نمبر 2 پہ جو فرسٹ برانچ ہے، اب اس میں ٹوٹل کاربن کتنی ہے؟ تو ظاہر ہے یہ اس کا جو فارمولہ بیسک بن جائے گا وہ بنے گا C6H14، 3 5 7 8 اور 6 14۔ سو دس ول بی کالڈ آئسو ہیگزین۔ اسی طرح ہم
आइसोहेप्टेन लिख देते हैं। अगर हम कार्बन हम कहते हैं जी इफ़ n इज़ इक्वल टू 3 देन CH3 CH3 CH2 थ्राइस CH3। तो यहाँ भी ये जो फार्मूला बना है वो बना है CH3 CH3 CH2 ट्वाइस CH3, या फिर इसको आप ओपन करते हैं। जैसे हम इसको अगर ओपन करें तो ये बनेगा CH3 CH3 CH2 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 CH। तो अब जाहिर है इसमें टोटल कार्बन जो है वो 7 है, तो इसका फार्मूला बनेगा C7H16। अब है तो ये हेप्टेन, कौन सी हेप्टेन है? तो अगर इस तरीके से आती है तो फिर इसको हम लिखते हैं आइसोहेप्टेन। तो इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ख़ासकर जो आपकी आइसोएल्केन्स हैं, दिस वन, कि आइसोएल्केन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इसी तरह आप कार्बन नंबर जो N है वो यहाँ पे आपने 2 लिया है, यहाँ 3 लिया है, यहाँ आपने इसको 1 लिया है, तो इस तरह नॉर्मली तो हम इसको कहेंगे हेक्सेन। अब कौन सा हेक्सेन है, या इसको हम कहेंगे हेप्टेन। तो लिहाजा ये प्राइमरी भी हो सकती है कि जिसमें जो नॉर्मल बढ़ाते जाएं 1 2 3, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें ये CH2 थ्राइस है, इसी तरह 4 हो सकता है। तो उसमें जो चेन आएगी वो लेंथी, जो लॉन्ग चेन आएगी, तो उस लिहाज से आपने इसको डिस्क्राइब करना है। तो किस तरह हम इसको आगे लिख सकते हैं, तो इस लिहाज से हम जो आइसोएल्केन की बेसिकली बात कर रहे हैं तो वो किस तरह से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अब जहाँ तक ताल्लुक़ है नॉर्मल का या आइसो का, इसी तरह एक होते हैं जो नियो का एक कंसेप्ट भी आप इसको डाल सकते हैं, नियो अल्केन्स। इसमें नॉर्मली हम लेते हैं CH3 CCH3 CCH3 CH2N CH3। अब इसमें जो डिफरेंट आप ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 CCH3 CH3 CH3, इसको हम कहते हैं नियोपेंटेन। इसी तरह आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको बढ़ा देते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कि इफ़ n इज़ इक्वल टू 1 CH3 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 CH2 CH3। तो इस तरह ये बेसिकली, तो अगर आप देखें तो इसमें 6 कार्बन है, यानी C6H14। तो नॉर्मली तो हम इसको लिखते हैं हेक्सेन, लेकिन अब ये कौन सी हेक्सेन है? जिस तरह पहले हमने लिखा था कि ये आइसो हेक्सेन हो सकती है, इसी तरह यहाँ पे अगर हम इस फार्मूले के तहत देखें तो फिर ये नियो हेक्सेन कहलाएगा। इसी तरह नियो हेप्टेन कहलाएगा, लाइक दिस CH3 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 CH2 CH3। so this is C7H16, so this will be heptane CH3। so this is a neoheptane, neohexane, and it is a neoheptane। तो लिहाजा इसको हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसी तरह हमारे पास एक चीज़ आता है अल्काइल, ये आता है इन जनरल CnH2n+1। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल CH3 है तो इसको कहते हैं मीथाइल, C2H5 है तो इसको हम बोलते हैं इथाइल, एंड सो ऑन। अब बेसिकली अब इसमें भी ये नॉर्मल हो सकता है, इट मे बी नॉर्मल, इट मे बी सेकेंडरी, it may be tertiary. Now normal means, for example, you have CH3 CH2 CH2 CH2, this is called N-butyl because all the carbon they are in the normal chain. Now in this case CH3 CH CH3 CH2,
دس از کالڈ سپوز دس ون، یہاں پہ CH3 نہیں ہے، کوئی اور گروپ لگا ہوا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری بیوٹائل۔ اسی طرح اگر ہم اس طرح لکھتے ہیں CH3 CCH3 CH3، اس کو ہم کہیں گے ٹرشری بیوٹائل۔ تو لہٰذا اس کو ہم اب اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی بھی گروپ ہو سکتا ہے، تو اگر فار ایگزامپل یہاں پہ Cl ہے تو N بیوٹائل کلورائڈ، اسی طرح یہاں پہ بھی Cl ہے تو سیکنڈری بیوٹائل، اور اس کو ہم کہتے ہیں ٹرشری بیوٹائل۔ جیسے آپ لکھ سکتے ہیں CH3 CH2 CH2 CH2OH، so this is N-butyl alcohol. Similarly, if you write it like this CH3 CH2 CH CH3، تو اس کو آپ کہیں گے secondary butyl alcohol. Similarly, if you write like this CH3 CH3 CH3OH، so this is called tertiary butyl alcohol. So this will be called tertiary butyl alcohol. So we can describe the different way of writing their structure in the form of جیسے میں نے بتایا نارمل ہے، آئسو ہے، نیو ہے، یا اسی طرح اگر ہم اس کو نارمل لکھ سکتے ہیں، یعنی پرائمری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا اسٹریٹ چین جو جس میں آپ اس کو کہہ رہے ہیں اسٹریٹ چین۔ ناؤ دس از اسٹریٹ چین۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کو ڈفرنٹ، جیسے اسٹریٹ ہے تو اس میں برانچڈ ہے تو پھر سیکنڈری ہے، اور اگر یہ ڈبل برانچ ہے یعنی ایک ہی کاربن کے اوپر ہے تو پھر اس کو ہم ٹرشری کے لحاظ سے، تو لہٰذا ہم ان کو مختلف الکینز کے حوالے سے، یا اس میں ڈفرنٹ دوسرے گروپس بھی آ سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ڈبل بانڈ بھی آ سکتا ہے، ٹرپل بانڈ بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ ڈفرنٹ ہمارے پاس جو بیسک کنسیپٹ ہے، جو آگے ہم ڈفرنٹ چیپٹرز میں ان کو دیکھیں گے کہ پرائمری کیا ہوتا ہے، سیکنڈری کیا ہوتا ہے، ٹرشری کیا ہوتا ہے، کوارٹرنری کیا ہوتا ہے، نیو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم جو پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، تو اس طرح سے یہ مختلف جو آسپیکٹس ہیں، جو آپ کا جو ڈفرنٹ کمپاؤنڈز ہیں ان کو ہم کیسے ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے ہم جو ڈفرنٹ کمپاؤنڈز کے فارمولے جیسے لکھ سکتے ہیں، جیسے یہاں میں نے لکھا ہے اس کے لحاظ سے، تو اسی طرح ہم ان کے فنکشنل گروپ کو بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اس میں ڈبل بانڈ بھی آ سکتا ہے، کہیں ٹرپل بانڈ بھی آ سکتا ہے، تو اس میں اسٹریٹ چین بھی ہو سکتا ہے، برانچ چین بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کے اسٹرکچر کو، جو کاربن ایٹمز ہیں ان کو کیسے ہم ڈسکرائب کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو الکائل ہوتا ہے اس کو نارملی ہم بک میں کیپٹل آر سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ الکائل ہے اور یہ اس کا فارمولہ ہے۔ تو یہ ظاہر ہے اور نارمل بھی ہو سکتا ہے اور اس میں سیکنڈری فارم میں بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں جو مختلف فارمولے ہیں وہ ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں، جیسے CH3 ہے، CH2 ہے، CH2 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 سپوز اٹ از Cl، تو یہاں پہ پھر ہم کیا کہیں گے N-pentyl chloride۔ Similarly we can write this CH3 CH2 CH2 CH CH3 Cl CH3، تو اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں سیکنڈری پینٹائل کلورائڈ۔ اسی طرح اگر ہم ایسے لکھیں جیسے CH3 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 CH2، تو اس کو ہم جیسے نیو پینٹائل، تو ویسے کہ تو یہ ہمارا ایک اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پرائمری ہے، لیکن یہ والا جو ہمارا ہے یہ نیو پینٹائل کلورائڈ۔ تو ان میں اگر ہم دیکھیں تو یہ والی جو کاربن ہے آپ کی، یہ پرائمری ہے، یہ بھی پرائمری ہے، یہ بھی پرائمری ہے، یہ بھی پرائمری ہے، یہ آپ کی جو ہے وہ کوارٹرنری ہے، اور یہ والا جو ہے اس کے ساتھ 4 ہے۔ تو اس طرح ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں، جیسے یہ آپ کا پرائمری ہے، یہ آپ کی، اور یہ پرائمری ہے۔ اسی طرح اگر ان کو دیکھیں ہم تو یہ ہمارا سیکنڈری ہے،
یہ بھی ہمارا سیکنڈری ہے اور یہ بھی ہمارا سیکنڈری کاربن ہے. تو لہٰذا اس کو ہم کیسے جو پرائمری لکھ سکتے ہیں کہ دس از پرائمری اینڈ دس از سیکنڈری. تو اس لحاظ سے ہم اس کو اوور آل جو ڈسکرائب کر سکتے ہیں دیٹ ہاؤ دی کاربن ایٹمس دے آر اٹیچ ٹو دی ایچ ادر. So this was all about the different way of writing the formula as the basic structures, that how we can classify the different terms in order to understand the basic terminology of the organic chemistry. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.